السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوین آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سینٹ انتخابات کے اوپر، جس کے اوپر اوور آل ملک میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ کانسیکوینسز ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا اوپن بیلٹ کے تھرو الیکشنز ہوں گے یا سیکرٹ بیلٹنگ سے جس طریقے سے ہمیشہ سے الیکشنز ہوتے چلے آئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہارس ٹریڈنگ کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے ملک سے، تو پھر آخر کیسے ختم کیا جائے گا اس کو، اور کیا قانون سازی اس کے لیے مرتب کی جا سکتی ہے؟ جہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ 2.5 سال میں الیکٹورل ریفارمز نہیں کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اب جب قریب تھے سینٹ انتخابات تو پی ٹی آئی نے اس حوالے سے بات کی اور اکتوبر 2020 میں انہوں نے اس پر کوشچن ریز کیا کہ ہارس ٹریڈنگ کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دیر سے ہی چلیں، وہ جو کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، اسی محاورے کو اگر ہم دیکھ لیتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا اگر اپوزیشن جماعتیں ساتھ دے دیتی ہیں تو کیا یہ ملکی مفاد میں بہتر ہوگا یا نہیں؟ اسی کو دیکھتے ہوئے عدالت کے بھی ریمارکس آئے ہیں۔ عدالت کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ طریقہ کار میں تبدیلی کے بغیر جمہوریت کی مضبوطی جو ہے وہ ایک خواب رہ جائے گی۔ اور پچھلے دنوں بھی ہم نے کچھ ریمارکس جو سنے تھے عدالت کے، اس میں یہی تھا کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن جو ہے اپنے کام کو مضبوط کرے گی اور کس طریقے سے الیکشن کمیشن ول میک شور کہ الیکشنز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، نہ صرف سینٹ انتخابات بلکہ لوکل اور جنرل الیکشنز کو بھی کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے کمپلیٹ الیکٹورل پروسیس کے ریفارمز کی ضرورت ہے، اس میں آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور کس طریقے سے جو ہے جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھا جا سکتا ہے، بہت بڑا سوال ہے تمام تر جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جو کہ جمہوریت کی بات کرتی ہیں اور جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہیں۔ اب اس تمام تر سینیریو میں انفارچونیٹلی اب تک جو ہے کلیئرٹی نہیں آئی۔ جو سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ جلد ہی اس کے اوپر ورڈکٹ سامنے آ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو پریزیڈنشل آرڈیننس تھا جس کو کویسچنیبل بنایا، حالانکہ پریزیڈنشل آرڈیننس تو ری انفورسڈ ہو جاتا ہے جب وہ سامنے جب اس کو بنا لیا جاتا ہے تو وہ انفورس ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس آرڈیننس کو انفورس کر کے اسی مطابق جو الیکشنز ہوں گے یا پھر جو ہے سینٹ انتخابات جس طرح سیکرٹ بیلٹنگ کے تھرو ہوتے تھے اسی طریقے سے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم کچھ یہ بھی بات کریں گے حلیم آل شیخ صاحب کے حوالے سے کہ پوری جو پالیٹکس ہے اس میں ان کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ جب سے لوکل الیکشنز ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف نے خود کو کیا لوکل الیکشنز کے تھرو مضبوط کیا یا کمزور کیا؟ انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی خاص جیت نہیں دکھائی دی، اور جو دھاندلی کی باتیں ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے آ رہی ہے، حالانکہ انہوں نے نشست کو جیتا بھی۔ تو آخر یہ کیسی دھاندلی ہے جس میں وہ لوگ جیت گئے؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے الیکشن کو جیتا؟ یہاں پہ سوال ریز ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت سارے اور بھی سوالات ریز ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں جو ہے ایک جمہوریت کا تسلسل برقرار رکھنے کے پولیٹیکل پارٹی ساتھ رہتی ہیں، اور کیا یہ پروسیس ہے اور کتنا کمزور ہے۔ اس پہ مزید اور گفتگو کریں گے پروگرام میں، اور اس پہ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے اس وقت طاہر رضوی صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کال پہ تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی ضمنی انتخابات کے حوالے سے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے کوئی ون ایکسپیکٹڈ نہیں ہوئی، لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں، قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی کا جو ہے جیل میں ہونا، پھر اس کے بعد ان کا بہت سارے اسٹیٹمنٹس دینا جس کا ریباٹل پاکستان پیپلز پارٹی بھی دے رہی ہے بیک ٹو بیک، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے جی، مسئلہ یہ سسٹم فیل ہو رہا ہے، سسٹم بالکل فیل ہو گیا ہے، اور جس کو جو کام کرنا چاہیے پاکستان میں ایک پرابلم یہی ہو گیا ہے کہ جس ادارے کا جو کام ہے نا وہ کام کر ہی نہیں پا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ الیکشن کو لے لیں تو یہ 2 سیٹیں ہیں یا 4 سیٹوں کے الیکشنز تھے، اتنا بڑا الیکشن کمیشن اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر ایکسپینڈیچر کتنے ہو رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے، اور دیٹس ناٹ گورنمنٹ آف پاکستان، یہ میرے اور آپ کے پیسے ہیں جس سے الیکشن کمیشن کو سیلریز ملتی ہیں، الیکشن کمیشن کا سیٹ اپ چلتا ہے، وہ 4 سیٹوں کے الیکشن کرانے میں ناکام ہو گئے۔ مطلب یہ بہت بڑا فیلئر ہے، اس کو آپ چھوٹا نہیں سمجھیں۔ اس الیکشن کمیشن کو جس کو آگے جا کے ملک میں ایک بہت بڑا الیکشن کرانا ہے، پوری ملک کا الیکشن ہونا ہے، جس میں نیشنل اسمبلی ہوگی، جس میں پروونشل اسمبلی ہوگی، اور اس سے پہلے اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی تو بلدیاتی انتخابات کا بھی اگر کوئی کسی دن ستارہ جو ہے وہ آ جائے سامنے اور وہ موقع آ جائے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، تو اس وقت ان کو بلدیاتی انتخابات از مور ڈیفیکلٹ دین نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی، کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہوتے ہیں، وہاں پر تھوڑے سے مسئلے مسائل ہی ہوتے ہیں۔ جب آپ چھوٹے علاقوں میں ہوتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے،
وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو وڈیرا ہے وہ طاقتور ہے, کہیں پر ہے تو وہ کوئی آفیسر ہے, تو کوئی ایم این اے, تو کوئی ایم پی ہے. وہ جس وقت وہ الیکشن کرانے ہوں گے تو پھر آپ بتائیں الوینا اس الیکشن کمیشن کا ہوگا کیا؟ جو 4 سیٹوں پہ الیکشن نہیں کرا پا رہا ہے وہ آگے جا کے اتنے بڑے الیکشن جس میں بلدیاتی الیکشنز ہیں, جن میں نیشنل اسمبلی کے ہیں, جس میں پروونشل اسمبلی کے ہیں, وہ کیسے کرے گا؟ تو سب سے بڑا سوال جو ہے نا اس وقت آ گیا الیکشن کمیشن پہ. یہ الیکشن ہمارے ملک میں جو پاور بیلنس ہے اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کریں گے. پاور بیلنس کم و بیش وہ رہے گی, کیونکہ اس طرح کے بائی الیکشنز میں جو ایکچوئل پوزیشن ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی. جو گورنمنٹ ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اگر وہ ہار جائے تو تھوڑی سی اس کے اوپر لے دے ہوتی ہے, اپوزیشن جیت جائے تو تھوڑے سے اس کی پوائنٹ ہو, لیکن یہ کوئی بہت بڑا سینیریو میں تبدیلی نہیں لاتا کہ اس کو ہم یہ کہیں گے. لیکن وہ پرسیپشن جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں انہوں نے ووٹ جو ہے کھل کر کیا, ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے اور پھر دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, خود ہی جیتی ہوئی نشست کے لیے وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. تو پھر اس سے کیا واقعی پی ٹی آئی کے بیانیے میں کوئی کمزوری آئی ہے یا یہ جو ہے صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ پی ڈی ایم کا اور پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا ایک فارمولا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو اچھا بھی کام کرتی ہے تو ان کے پاس ایک جملہ ہے جس کو کہتے ہیں میں نہ مانوں. وہ اپنے میں نہ مانوں پہ رہیں گے. وہ اگر گورنمنٹ اچھا بھی کرے گی تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ برا ہے. اب اس الیکشن میں دیکھیں ایک چیز تو ہے نا, اگر نیشنل اسمبلی میں اگر پروونشل اسمبلی میں پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کسی نے ایک سیٹ بھی لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی نہ کسی تک تھوڑا بہت تو گورنمنٹ نیوٹرل ہوئی ہوگی نا. ورنہ آپ کو پتہ ہے ریاست طاقت ہوتی ہے, جب ریاست اپنی طاقت دکھانے پہ آئے تو بڑے بڑے فیل ہو جاتے ہیں, ریاست کے سامنے کوئی نہیں چل سکتا. سو جو لوگ بھی نیوٹرل ہوئے, جو لوگ بھی نیوٹرل ہیں, نیوٹرل تھے یا نیوٹرل ہوں گے, ظاہر اس نے الیکشنز پہ اثر انداز, وہ الیکشن پہ اثر انداز ہوا ہے. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جو ہے نا وہ نیشنل جو مطلب پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن جو ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے. اگر دھاندلی ہوئی آپ والی بات, پھر آپ جیتے کیوں؟ تو بیسکلی بات یہ کہ ان کو تو اس وقت خوش ہونا چاہیے اور ان کو ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں آج نہیں تو کل, کیونکہ دھاندلی کا رونا تو صرف وہی روتے ہیں پاکستان میں نہیں, جنرلی بھی. جس طرح ابھی ہم امریکہ کے جو انتخابات ہیں اسی کو دیکھ لیں تو ٹرمپ وہ ہار گئے, وہ دھاندلی کا رونا رو رہے تھے, اور ہر جگہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ نئی روایت کے جیتنے پر بھی دھاندلی کا رونا, دیکھیں کسی بھی طریقے سے ہم امریکہ کے الیکشنز کو اپنے سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے جی. وہ خالی الیکشنز میں اگر چھوٹا موٹا انہوں نے یہ کر بھی دیا, بٹ ان کے الیکشنز میں نہیں, میرا بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ ہارنے والا ہی یہ کلیم کرتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, جیتنے والا آخر کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نا کہ اس وقت ایک ضد, ایک انا اور ایک میں نہ مانوں. وہ کسی طریقے سے عمران خان بہت اچھے بھی کام کر دیں گے تو انہوں نے نہیں ماننا, کیونکہ انہوں نے ایک چیز طے کر لی ہے کہ گورنمنٹ کا اچھا کام ہو یا برا کام ہو, وہ عوام کے فائدے میں ہو یا عوام کے نقصان میں ہو, ہم نے عمران خان کو نہیں ساتھ دینا ہے, ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا ہے. تو جہاں پر عوام کے فائدے کے لیے وہ کھڑے نہیں ہو رہا ہے عمران خان کے لیے, تو وہاں پر وہ اس طرح کا کریڈٹ کیسے دے سکتے ہیں, آپ سوچیں نا. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو نیوٹرل تھا کہ ان کے حق میں رزلٹ گیا. اگین اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, اپنا پولیٹیکل انفلوئنس استعمال کر کے گورنمنٹ جو کچھ بھی کر سکتی تھی, لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے جو ہے اس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ چھوڑا. کہیں گے کہ یہ اچھی تجربہ ہے. لیکن ہم نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو جن کی افیلیشنز کس پولیٹیکل پارٹی سے آ رہی ہیں اور اب کلیم پاکستان تحریک انصاف کو کیا جا رہا ہے. مزید اس پہ بات کریں گے, چھوٹے سے وقفہ لیں گے. اسٹے ود اس انسائیڈ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے پروگرام میں اس وقت کہ کس طریقے سے جو ہے انتخابات ہوئے اور ان کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر, اور کیا یہ تمام تر پولیٹیکل سسٹم کے لیے کچھ کویسچنز لے کر سامنے آیا ہے یا نہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے تیمور تالپور صاحب نے, ان کو پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ شرکت کریں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو. تیمور تالپور صاحب, اس وقت ہم لوکل ضمنی الیکشنز کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, اور ضمنی الیکشنز میں پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ون نہیں دکھائی دی, اور لیکن جو تمام تر ایک سینیریو ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ کچھ ایک مختلف دکھائی دے رہا ہے. سندھ میں کچھ اور, پنجاب میں کچھ اور, کے پی کے میں کوئی اور سینیریو اس وقت. کیا کہیں گے آپ ان تمام تر الیکشنز کے حوالے سے؟ کہیں کا بھی آپ سنیا تو دیکھ لیں, میٹ بھی کے پی کے, میٹ بھی پنجاب, لیٹڈ بھی سندھ, جہاں پر بھی الیکشن ہوئے ہیں عوام نے اپنے رد و عمل ظاہر کیا ہے اور اپنی ڈس لائکنگ ووٹ کی صورت میں شو کی ہے. اگر آپ صرف سندھ کو ہی لیں گے تو ہماری جو 4 سیٹیں تھیں, کراچی کی ملیر کی سیٹ
جو کہ پچھلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے 6,000 ووٹ کی لیڈ سے جیتی تھی، آج ہم نے 19,000 کی لیڈ سے جیتی ہے. جو سانگڑ کی لیڈ ہم نے 16,000 کی لیڈ رکھی تھی وہ آج 40,000 کی ہو گئی. اسی طرح سے آپ کے تھرپارکر کا جو الیکشن کل ہوا ہے NA 221 کا، وہ پچھلی بار پیر صاحب نے سیٹ پیپلز پارٹی کی 7,000 سے جیتی تھی اور آج وہ 7,000 سے جا کے لیڈ 55,000 کی ہو گئی ہے. Sir, are you satisfied with these elections? I cannot be fully satisfied because you've seen how they've been conducting the election. آپ نے دیکھا کراچی میں ان لوگوں نے کیا کیا، کس طرح سے حلیم عادل اپنے غنڈہ بردار فورس لے کے، اوپن آٹومیٹک ویپنز لے کے عملے پہ فائرنگ، پولیس پہ فائرنگ، ہاتھا پائی، زبردستی ووٹ روکنے کی کوشش، جو کہ ساری ریکارڈ ہو گئی. کیونکہ آج کل تو یہ موبائل فون کا اور IT کا دور ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں فون تھا. اور پہلی بار یہ ہوا ہے کہ پریس رپورٹرز نے، میڈیا اینکر پرسنز نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ حلیم عادل شیخ کو سبق ملنا چاہیے، لا شوڈ ٹیک اٹ کورس، کیونکہ ان کی فائرنگ کی. سر انٹیریئر سندھ میں بھی تو جرنلسٹ کے اوپر حملہ ہوا ڈیورنگ الیکشنز، واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ہم نے اس پہ اپنی انکوائری رپورٹ بٹھائی ہے، CM صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہے، اور اگر اس میں 1% کی بھی انوالومنٹ نظر آئے گی تو وی ول ناٹ جسٹ گوئنگ ٹو سسپینڈ دیم بٹ ٹیک سیویئر ایکشن اگینسٹ دیم. ہم فریڈم آف پریس میں بلیو کرتے ہیں، یہ PTI کا کام ہے چینل بند کر دینا. سر جب یہاں پہ قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں، فریڈم آف پریس کی آپ نے بات کی، تو یہاں پہ آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ایلس ٹو ون مور پوائنٹ. وہ جو ہے ایک چینل جیو نیوز جو ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا ایک پولیٹیکل سیٹائر شو جس میں باتیں جو ہیں اسی طریقے سے کی جاتی ہیں، اٹس ناٹ سم تھنگ نیو. اس میں اگر کسی ایک ایتھنک گروپ کو، آئی بلانگ ٹو سندھ اینڈ آئی ایم آلسو آغا، اور لیکن میں یہ بات اس لیے کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے کہ آج بھی ہم لوگ ایتھنیسٹی میں جو ہے اتنا گم ہے کہ ہم اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز نہیں سوچتے کہ اگر کوئی مذاق میں ایک پولیٹیکل سیٹائر شو میں کوئی بات کی گئی ہے، وہ کسی ایتھنک گروپ کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، وہ جنرل تھی. اور اگر وہاں پہ پیپلز پارٹی کے اوپر ایک کرٹیسزم ریز کیا گیا ایک مزاحیہ انداز میں، تو اس طریقے سے جو ہے چینل کے اندر آنا اور توڑ پھوڑ کرنا، اور اپالوجی بھی کس کو کرنی پڑ رہی ہے، جو ایک میڈیا آرگنائزیشن ہے انہی کو اپالوجی ان دی اینڈ کرنی پڑ رہی ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے ملک میں؟ کہیں پہ تو ہم جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے مزار کے اوپر اس کو ہم نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا، اور کہیں پہ جو ہے ایک فریڈم آف پریس کی بات کرنے والے ہی لوگ وہ خود ہی آتے ہیں، جو ہے اس کو کہتے بھی ہیں کہ اٹس اے بیڈ انسیڈنٹ، لیکن پھر اس کی انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی. کوئی ٹالرنس لیول کیسے آئے گا سوسائٹی میں، اور پولیٹیشنز کس طریقے سے اپنا اس میں پیوٹل رول پلے کر سکتے ہیں؟ کی منتخب حکومت ہے، یہ ان پر ذمہ داری آتی ہے کہ اگر کہیں پر بھی کسی بھی چینل، چاہے لیٹ اٹ بی جیو، لیٹ اٹ بی اینی چینل، کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے، جو اس نے لیا ہے. ہم نے FIR کاٹی ہے، جتنے بھی لوگ اس FIR میں ویزیبل تھے، آئیڈینٹیفائی تھے، ان سب کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ان سب کے اوپر FIR کاٹی ہے. لوگ اریسٹ ہو رہے ہیں اور زیادہ اریسٹ بھی ہوں گے. تو اگر باقی حکومتیں بھی اس طرح کام کریں تو کسی میں یہ جرت نہ ہو. میں یہ بھی ضرور بولنا چاہوں گا کہ جو باتیں بھٹی صاحب نے کہی وہ بلو دا بیلٹ تھی، وہ کرنی نہیں چاہیے تھی. اس نے سندھی لوگوں کی، سندھ کی عوام کا دل دکھایا ہے. اور یہ انہوں نے ایکچولی پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر کے کوشچن کیا، اور وہ میں دوبارہ وہ دہرانا نہیں چاہ رہی، اور یہ جملہ جو ہے یوزولی ایک کامنلی بھی لوگ بہت پہلے یوز کر چکے ہیں. دس از ناٹ سم تھنگ کہ پہلی مرتبہ یوز ہوا ہے، لیکن شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے بلاول صاحب کا ایک سٹائر جو بنایا ہوا تھا، اس لیے شاید برا لگا، اور اس میں ایک پولیٹیکل انفلوئنس تھا. نہیں، ناٹ ایٹ آل. جو انہوں نے لفظ سندھی عوام کے لیے، سندھی لوگوں کے یوز کیے، میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں سمجھتا ہوں they were not to be used. ہم نے اپنا کام کیا، ہم نے جن لوگوں نے زیادتی کی ان پہ ایکشن لیا. وہ پیپلز پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، آپ کو پتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیو کو بھی یہ کام کرنا چاہیے، انہیں بھی بتانا چاہیے بھٹی صاحب کو، ان کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ وہ بھی ذرا جب ایک صوبے کی بات کرتے ہیں، ایک صوبے کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، تو اس سے ڈسکریمنیٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں ہوگا. سر ہی ایکچولی مینٹ کہ پیپل آر ڈیپرائیوڈ آف دیئر اون رائٹس. وہ الفاظ کا چناؤ جو ہے ان کا، کیونکہ پولیٹیکل سیٹائر شو تھا، اس میں کچھ عجیب سا ہی تھا، کیونکہ وہ شو میں اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب اس میں ان کا جو مین کرکس تھے وہ یہ تھے کہ پیپلز پارٹی فیل ٹو ڈیلیور ٹو دیئر اون پیپل. تو اس کے اوپر چلیں آپ کہہ رہے کہ انکوائری بھی ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ جو انٹالرنس سوسائٹی سے ختم ہو، اٹیکس جرنلسٹ کے اوپر ختم ہو. کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک جو کہ انتخابات کے حوالے سے ہے، سینٹ انتخابات کو آپ کتنا ٹرانسپیرنٹ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ہو پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ اس وقت جو ہم سیناریو دیکھ رہے ہیں ملک میں، ایک طرف وہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ الیکشن شفاف ہی نہیں تھے، تو پھر آپ کیسے جیت گئیں؟ آپ خود ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. کٹ پنجاب کی الیکشن یا اس کی نشرہ کی بات ہے، جو اسپیسیفک پولنگ اسٹیشن تھے 20، جہاں پہ عملہ بھی غائب ہو گیا، اور ایک بیوقوفانہ محترمہ نے کہا کہ دھند کی وجہ سے لوگ پہنچ نہیں سکے. تو یہ تو ہم جو کہیں گے دیٹ از سیپریٹ. نون لیگ کیا کہے گی وہ بھی چھوڑ دیں آپ. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کو چیلنج کر دیا. الیکشن کمیشن نے یہ مانا ہے کہ یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ دھاندلی آف کورس وہیں کی حکومت نے کرائی ہے، پی ٹی آئی نہیں کرائی ہے. جو لیکن تالپور صاحب اگر پی ٹی آئی نے دھاندلی کروائی ہوتی تو پھر تو ان کی جیت ہوتی نا. دیکھیے جی، دھاندلی سے آپ جو ہے وہ الیکشن ہارتے جیتتے نہیں ہیں. آپ کچھ چند ہزار ووٹوں کا ڈفرنس لا سکتے ہیں. جو انہوں نے ٹارگٹ کیا 20 پولنگز کو، تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ لوگ ری الیکشن کرا دیں. الیکشن کمیشن نے کہا ہم 20 سیٹوں پولنگز پر ری الیکشن کرائیں گے. نون لیگ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ساری پہ کراؤ. تو میں تو کہوں گا یس، گو فارورڈ، 20 پہ ہی کرا دیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ساری میڈیا جا کے وہاں پہ کوریج کرے. 20 پولنگز کو کور کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، جائیں گے آپ کے سامنے سب کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تالپور صاحب، سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو ہارس ٹریڈنگ کی بات ہوتی ہے، تمام تر پولیٹیکل پارٹیز اسی سے تنگ ہے. لیکن اب جو پریزیڈنشل آرڈیننس آ گیا وہ اس کیپیسٹی میں آیا کہ ایک طرف سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن کے لیے چلی گئی حکومت، اور ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنشل آرڈیننس بھی، جو کہ آلریڈی ایک کوشچنیبل معاملہ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ الیکشنز اسی طرح ہوں گی جیسے پہلے ہوتے تھے سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے، یا حکومت جو ایک نیریٹو پیش کری اس کے مطابق ہو پائیں گے؟ دیکھیے، آرٹیکل کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کے تحت ہی الیکشن ہوگا، اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ کچھ عقل ہوتی تو یہ ہمارے پاس آتے، ہم سے آ کے وہ کہہ رہے تھے ہم نے اکتوبر میں بات کی تھی، لیکن آپ لوگوں نے اس پہ کوئی جو ہے رسپانس نہیں دیا. نہیں، دے آر لائنگ، صاف ستھرا جھوٹ بول رہے ہیں. یہ لاتے بات ہماری کمیٹی میں، ہماری لیڈرشپ سے بات کرتے، مولانا صاحب پی ڈی ایم کے ہیڈ ہیں ان سے بات کرتے، تو ہم بالکل وہ کہہ رہے ہیں پارلیمان میں ہم نے اکتوبر اور نومبر میں دونوں بار کوشش کی، لیکن جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس پر اگری نہیں کر رہی تھی ہمارے ساتھ. کیوں آپ لوگ نہیں چاہتے سر کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں؟ یہ بالکل ہی سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ان کے طریقہ کار دیکھیں نا. ایک طرف سے ان لوگوں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ جی ہمیں ایڈوائز دے اس پہ کیا کرنا چاہیے. اسی ٹائم پر یہ جا کر اور پریزیڈنشل آرڈیننس لے کے آ گئے. مارے ایک آپ نے سپریم موسٹ جو آپ کا کورٹ ہوتا ہے اس کو آپ نے انسلٹ کیا. دوسری جگہ آپ نے جو سپریم موسٹ آپ کا ہاؤس ہوتا ہے نیشنل اسمبلی، اس کی آپ نے بے عزتی کی تبدیل کی. اس کی آپ نے ایک پریزیڈنشل آرڈر لا کے، جو کہ صرف اور صرف ڈکٹیٹرز کے ٹائم پہ نکلتے تھے. تو یہ ان کی جو، لیکن سر یہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا پریزیڈنشل آرڈیننس از آلسو اے کانسٹیٹیوشنل وے، لیکن اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں، لیکن ان لافل تو نہیں ہے نا. The constitutional way is only one way, and that is to get a 2/3 majority to change anything they want to change. They cannot go through backdoors. ہر چیز کے لیے پچھلا دروازہ استعمال نہیں کرنا چاہیے ان کو. اگر ان کو اچھی چیز کرنی ہے سب سے ڈسکس کر کے لائیں اور اس کو آ کے پیش کر دیں نیشنل اسمبلی کے اندر. اگر صحیح ہوگا، جائز ہوگا، سب اس کی سپورٹ کریں گے. 2/3 میجورٹی بھی ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ سر کہ اس وقت ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے کیوں ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے اوپن بیلٹ کو سپورٹ کیوں نہیں کیا گیا اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے؟ کیا اپوزیشن نہیں چاہتی کہ الیکشنز جو ہے سینٹ کے انتخابات وہ ٹرانسپیرنٹ ہو؟ کیونکہ اپر ہاؤس کے لیے جو لیجسلیچرز آتے ہیں دے میٹرز اے لاٹ. اپوزیشن چاہتی ہے وفاق میں کہ پتہ چلے جو لوگوں کا رد عمل ہے، جو انہوں نے حالت کی ہے اس ملک کے ساتھ، جو اس اکانومی کو بٹھا دیا ہے، جو پرائسز کو جہاں پہنچا دیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پتہ چلے ان کو کہ ان کے اپنے ایم ایل ایز، پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایز ان کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے، کیونکہ ایز یوزول یہ پھر سے اپنے اے ٹی ایمز کو آگے لا رہے ہیں، جو ان کو پیسے دیں، جو ان کے خرچے برداشت کریں اور ان کو رشوت خوری کما کے دیں. آپ نے دیکھا ہے کس طرح سے ان کے ضلع کی انتظامیہ، ان کے ایم ایل اے ٹی وی چینلز پہ آ کے کہا ہے کہ ہم ان اے ٹی ایمز کو ووٹ نہیں دیں گے چاہے خان صاحب کچھ بھی کر لیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ چپیڑ اپنے منہ پر خود پی ٹی آئی لگائے اور عوام دیکھیے ان کی رد عمل کیا. جو الیکشن کا رد عمل ہے وہ تو آپ کے سامنے آ گیا. جو اس
ہاؤس کا رد عمل ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ سب کے ہم چاہتے ہیں سامنے. طالپور صاحب طریقہ کار کے اوپر جو ہے کورٹ سے بھی کچھ ریمارکس آئے, ان کا یہ کہنا تھا کہ طریقہ کار میں تبدیلی کے بغیر جمہوریت کی مضبوطی خواب رہے گی, اور اس سے پہلے بھی کچھ سٹیٹمنٹس عدالت کی طرف سے آئے, اس میں ای سی پی کے اوپر بھی کوشچنز آئے کہ وہ کیسے جو ہے دے ول میک شیور کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں گے, صرف سینٹ کے نہیں لیکن جنرل انتخابات بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پی ٹی آئی نے 2.5 سال میں تو الیکٹرل ریفارمز کی بات نہیں کی, اور اگر کی بھی تو اس کے اوپر کچھ خاص ہمیں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں دکھائی دی. سینٹ انتخابات کس طریقے سے ان کے جو کورٹ کی انٹرپریٹیشن ہے وہ اوپن بیلٹ کی فیور میں آئے گی یا کچھ کلیئرٹی نہیں ہے اس پر؟ دیکھیں جی یہ آسان کام نہیں ہے. یہ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس میں ایک بندہ 5 ووٹ دیتا ہے. آپ کی فرسٹ 3 چوائسز ہوتی ہیں, پھر آپ کا ٹیکنوکریٹ کا ووٹ ہوتا ہے, پھر آپ کا اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹیز کا اس کا لیڈی سیٹ کا بھی ووٹ. تو آپ جو ہیں یو کین ناٹ, اٹس ناٹ سو سمپلیفائی نہیں کر سکتے آپ اس کو. اس کا طریقہ کار بہت مشکل ہوگا. بات یہ ہے کہ ہر کسی کو حق ہے اپنا ووٹ جس کو چاہے دینے کا. اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مر کے بھی میں پی ٹی آئی میں ہوتا اور مجھے یہ کینڈیڈیٹس ملتے تو میں اور کسی جماعت کو ووٹ دیتا نہ دیتا, کم سے کم ایبسٹین کرتا ووٹ کرنے سے, جو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کریں گے. تو طریقہ کار یہ کیسا ڈھونڈتے ہیں آئی ڈونٹ نو. جہاں تک ووٹرز کو حق دیتے ہیں اپنی مرضی پہ ووٹ دینے کا, تو میرے خیال سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ چیز سامنے لائی جائے اور ہر کسی کو پتہ چلے. ہم اس میں کوئی ایسا خاص ڈسگری. ٹھیک ہے, طالپور صاحب ہمارے ساتھ جو ہے کال پر ہی رہیے گا. یہاں پہ میں اسٹوڈیو میں طاہر رضوی صاحب سے جاننے کی کوشش کروں گی. طاہر صاحب, جو گورنر عمران اسماعیل صاحب نے بات کی ہے کہ گورنر آئی جی سندھ کو تبدیل کرنے کی انہوں نے بیسیکلی اپیل کی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس بات پہ, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا گیا ہے, ان کو پولیٹیکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے, کیا آئی جی سندھ کو اس بات پر تبدیل ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اس آئی جی کو تبدیل ہونے کا جہاں تک تعلق ہے, اگر آپ دیکھیں تو اگر ایسا ہوا ہے کہ جی ان کے اوپر سانپ چھوڑے گئے اور ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے, تو کم سے کم آئی جی تبدیل نہ ہو, بٹ اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے, ایک کمیشن ہونا چاہیے جو کہ اس کی انکوائری کرے. اور اگر انکوائری میں کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے تو اس صورت میں بالکل آئی جی کو بھی تبدیل ہونا چاہیے, پورے سیٹ اپ کو تبدیل ہونا چاہیے, اور ایسی چیزیں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں تشدد کہیں بھی اچھا نہیں ہے, وہ چاہے قائد حزب اختلاف پہ ہو یا عوام کے اوپر ہو. تشدد تو کہیں بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا نا. تو اس کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے. اور ہمارے آئی جی صاحب تو بہت اچھے ہیں, ان کے اوپر تو ذرا سا کسی نے رات کو بلا لیا تھا تو وہ گھر بیٹھ گئے تھے, تو ان کو تو چاہیے کہ اگر کہیں بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو فوراً اس کے اوپر اپنا جو بھی ان کا موقف ہے وہ انہیں سامنے لانا چاہیے. اپنے جن بھی لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے اوپر ضرور ان کی انکوائری ہونی چاہیے, کمیشن ہونی چاہیے, اور اگر یہ ثابت ہو تو چینج ہونا چاہیے بالکل وداؤٹ اینی ڈیلے. ٹھیک ہے, اس وقت ایک اور ہم سیناریو دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کراچی سے جو قیادت ہے وہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سٹیٹمنٹ کا ایکسچینج بھی ہو رہا ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے ذرا تھوڑی دیر کی سٹیٹمنٹ دینے میں. مرتضی وہاب صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اس لیے ان کا ریبٹل بیک ٹو بیک نہیں دے رہی کیونکہ کچھ لیگل معاملات ہیں, لیگیلٹیز کی وجہ سے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن آج انہوں نے بتایا کہ جو سانپ والے سیناریو کے اوپر کچھ انہوں نے کنسرنز ریز کیے اور وہ اس کو اون نہیں کرتے ہیں, تشدد والی بات کو بھی اون نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں دے آر ناٹ میچورڈ انف, اور وہ اپنا جو کام ہے اس کی جگہ کچھ اور کر رہے ہیں, دونوں جماعتیں؟ بالکل یہی ہے. میں یہاں لے کے چلوں گا, ابھی طالپور صاحب کی بات کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 4 سیٹیں ملی ہیں اور اچھے طریقے, یعنی پہلے اگر 50,000 سے 10,000 مور ہمیں ووٹس ہم نے حاصل کیے ہیں. تو مجھے صرف اتنا بتا دیں الوینا کہ اگر اتنا ہی کانفیڈنس ہے پیپلز پارٹی میں اور پی ڈی ایم میں, تو شو آف ہینڈ پہ ریزسٹنس کیوں ہے؟ پھر جا کے سپورٹ کریں, پھر جا کے سپریم کورٹ میں اس کو سپورٹ کریں کہ جی ٹھیک ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے پاس تو بالکل عمران خان کے خلاف ہو گئے لوگ, ضرور آپ شو آف ہینڈ کو سپورٹ کریں اور ہو جائے. بہت اچھا طریقہ ہے. دیکھیں اس طرح سے ووٹ دینا کسی کو انڈر پریشر لے کے یا کچھ پیسے کی لالچ میں لے کے, تو وہ تو بالکل کھلا ہو جائے گا نا. شو آف ہینڈ میں تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں تھا. پی ٹی آئی کا ایوان میں بات ہونی چاہیے تھی, ایوان میں بات نہیں کی. لیکن پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ اکتوبر 2020 میں ہم نے ایوان میں بات کرنے کی کوشش کی, نومبر میں ہم نے کوشش کی, لیکن پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل طریقہ نہیں ہے, اسی لیے ہم سپورٹ نہیں کرتے. دیکھیں ایک بات سنیں, بات یہ کہ مطلب ایک کام اگر تحریک انصاف اچھا کرنے جا رہی ہے, اور طالپور صاحب نے ابھی خود فرمایا کہ مطلب اب اس وقت گورنمنٹ پبلک کی سپورٹ بہت ہے, پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ پبلک کی سپورٹ ہے. جب ہی 4 سیٹیں یہ نکلی, مسلم لیگ نواز نے وہاں سے پنجاب سے اور خیبر پختونخوا میں جیتے, تو پھر ان کو کس چیز کی فکر ہے؟ پھر تو چاہیے کہ شو آف ہینڈ کو دیکھیں. سپریم کورٹ ایک بڑی ہماری عدالت ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ یہ طریقہ کار
نہیں ہے صحیح. اس میں کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلی آنی چاہیے جس سے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ اور جو جمہوریت ہے وہ واقعی اس کی جو ہے وہ نظر آئے. دیکھیں اگر کسی کو مجھے یہ بتائیں کیا جو رول آ رہا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اگینسٹ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینا چاہے گا تو اس کو پھانسی ہو جائے گی؟ اگر آپ حق پہ ہیں تو وائی سیکرٹ یو کین کم اوپنلی اینڈ یو کین سے دیٹ کہ یو وانٹ ٹو سپورٹ دس پارٹی. آپ کر سکتے ہیں, آپ پارٹی کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنا اس میں اس کو بتا بھی سکتے ہیں کہ آپ کا موقف کیوں آپ سپورٹ کریں. اگر سچائی ہوگی تو خود پبلک آپ کو سپورٹ کرے گی. اس میں یہ سیکرٹ کیوں, مطلب سیکرٹ تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. الیکشن اور الیکشن سے متعلق جتنی بھی چیزیں سب اوپن ہونی چاہیے, پبلک ہونی چاہیے. جب تک ہمارے یہاں چیزیں پبلک نہیں ہوں گی اس وقت تک یہ جو آئینی ہاتھ ہوتے ہیں نا پیچھے سے چل کے آگے پیچھے کر دیتے ہیں موروں کو, اور آگے پیچھے وہ انفلوئنس اپنا استعمال کرتے ہیں, وہ استعمال ختم ہوگا نہیں جب تک یہ پبلک نہیں ہوگا. جب پبلک ہوگا تو لیٹ سپوز میں ایک پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں, میں نے جناب ووٹ دے دیا پیپلز پارٹی کو, میں نے دے دیا, کوئی بری بات نہیں, بٹ آئی نیڈ ٹو جسٹیفائی مائی ایکٹ. مجھے جو میں نے کیا ہے مجھے پبلک کے سامنے جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ ریزنس تھے جن کی بنیاد پہ میں نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کیا. لیکن چوری چھپے میں تو آپ کو پتہ ہے پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, پیسے کا استعمال, ہارس ٹریڈنگ جسے ہم کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس جانیں گے حلیم عادل شیخ صاحب کے کیس کے اوپر آفٹر شارٹ بریک. سے نسائی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے سینٹ انتخابات کے اوپر, اور یہ جو ایک جمہوریت کا تسلسل ہے اس کو کس طریقے سے بہتر طریقے سے برقرار رکھا جا سکتا ہے. کورٹ کا بھی جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں یہی ہے کہ چینجز کی کچھ ضرورت ہے, اسی کے اگر ہم چینجز نہیں کریں گے, ترمیم نہیں ہوگی, تو یہ جو جمہوریت کا تسلسل ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے برقرار نہیں رکھا جا سکتا. ہمارے ساتھ کال پر اس وقت موجود ہیں تیمور تالپور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر, میں آپ سے سندھ حکومت کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گی حلیم عادل شیخ صاحب کے کیس کے اوپر. آج مرتضی وہاب صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ بیک ٹو بیک ان کے ہر سٹیٹمنٹ کا پریس کانفرنس اس لیے پیپلز پارٹی نے سوٹیبل نہیں سمجھا کہ وہ ایک لیگل معاملات تھے, کچھ لیگیلٹیز تھیں, لیکن آج انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جو سانپ چھوڑنے کی وہ بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہی غلط ہے, اور پھر ان کے اوپر اٹیک کی بھی بات چیت ہوئی ہے. ایک سامنے ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے جس میں ان کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ پولیس آفیسرز بھی بھاگ رہے ہیں. تو یہ کیا سینیریو ہے, کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے؟ جی تیمور تالپور صاحب آپ ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. تیمور صاحب سے کنیکٹ ہونے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں. مین وائل آپ اس پہ بتا رہے تھے کہ دوبارہ سے جو ہے اس پہ کچھ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, اور اگر جینوئنلی کچھ ایسا پرابلم ہوا ہے اور پیپلز پارٹی نے اس کو پولیٹیکلی استعمال کرنے کی اس معاملے میں اپنے جو سورسز ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے قاعدے حزب اختلاف کے خلاف, تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اور کیا پریکٹسز ہو سکتی ہیں جن میں ہم بہتر کر سکتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے کام پہ زیادہ فوکس کر سکتی ہیں رادر دین پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, سندھ میں ویسے ہی پیپلز پارٹی کو ایک اکثریت حاصل ہے, اور سندھ میں ویسے ہی مطلب جنرلی آپ جب دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی سپورٹ اچھی خاصی ہے, اور ظاہر ہے دوسری پارٹیز اس کے آس پاس نہیں ہیں. میں بات کروں گا ظاہر ہے کراچی کو چھوڑ دیں, اگر آپ حیدرآباد چھوڑ دیں جہاں پر ایم کیو ایم تھوڑا بہت اپنا اثر رکھتی ہے, اس کے علاوہ تو تقریباً پورے سندھ میں پیپلز پارٹی ایک اچھی پوزیشن میں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جو اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے اس کو تو یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ وہ ان کو پکڑ رہے ہیں, ان کو بند کر دیں گے, ان پہ سانپ چھوڑ دیں گے, یا کوئی ایسا چیز کرنا کہ جس سے وہ ایشو جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بن جائے. ایون دین وہ رائی ہوگی, مگر وہ رائے بھی کیوں رکھی گئی؟ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے تھا جب مورلی وہ ایک اچھی پوزیشن پہ تھے اور اچھے طریقے سے سیٹیں جیت رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں الوینا کوئی ضرورت نہیں ہے سندھ گورنمنٹ کو کسی قسم کے اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے کی, کوئی تشدد یا کچھ. آلریڈی ظاہر رزلٹ کم و بیش یہاں پر ایک اچھا رزلٹ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے. سو کوئی ضرورت نہیں تھی اس کے کرنے کی, نہ ان کو پکڑنے کی ضرورت تھی, نہ ان کو جیل میں لے جانے کی ضرورت تھی, کیونکہ آپ نے اپنی جیت کو خراب کیا ہے. میرے گھر میں ایک تقریب ہو رہی ہے اور اس تقریب میں ہی کسی سے جھگڑا کرنے بیٹھ جاؤں گا تو وہ تقریب کس کی خراب ہوگی, خوشی کس کی خراب ہوگی؟ پیپلز پارٹی نے اپنی خوشی کو خود خراب کیا ہے اس طرح کی چیزیں کرنے سے. یہ سیم بالکل وہی ہوئی ہے کہ ایک رانگ ایکٹ جو ہوتا ہے نا,
وہ آپ کے رائٹ ایکٹ کو ڈیمیج. ٹھیک ہے, تیمور تالپور صاحب سے اس پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کہ کیا سچویشن ہے اور پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹانس ہے, کیونکہ مرتضی صاحب تو کہہ رہے ہیں سانپ چھوڑنے والی بات اور جو اٹیک کرنے والی بات ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں تیمور تالپور صاحب, یہ کیا یہ کیا معاملہ ہے, کیا یہ جو رفٹ ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان یہ کیسے کم ہوگی؟ بیسکلی باتیں تو میری سمجھ سے باہر ہیں. حلیم عادل صاحب کہتے ہیں کہ 4.5 فٹ کا سانپ کوبرا, بلیک کوبرا ان کے کمرے میں چھوڑا گیا تھا. 4.5 فٹ ہائٹ ہے حلیم عادل شیخ صاحب کی, 4.5 فٹ ہائٹ ہے اس کوبرا کی. دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا اور سانپ مر گیا اور حلیم عادل شیخ صاحب کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ باتیں ذرا ہماری سمجھ سے باہر ہیں, پہلی بات. دوسری بات, میرے بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی جیت کو خراب کیا. بات ہماری جیت کی نہیں ہے, بات ہے اصول کی اور قانون کی. اگر ہم آج حلیم شیخ کو اس طرح قانون چھوڑ دیتا, کوئی ایکشن نہ لیتا, تو اگلی الیکشن میں یہ کیا اثر کرتا یا دوسرے پی ٹی آئی والے کیا اثر کرتے. قانون کو اپنا کورس لینا بہت ضروری ہوگا. لیکن اس پہ وہ ریباٹل تو یہ دیتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ وہ صرف اور صرف الیکشنز جو ہے وہ دیکھ رہے تھے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں اس وقت کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی ایم پی اے ہے اس کو وہ نہیں جا سکتا, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں آئین میں, اس کا کیا ریباٹل دیں گے آپ؟ یہ الیکشن کمیشن کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایم این اے, ایم پی اے, وزیر, یہاں تک کہ اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر بھی پولنگ کے قریب نہیں جا سکتا, بلکہ وہ اس پی ایس کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر نہیں جا سکتا. ذرا آپ یہ ری چیک کیجیے گا الیکشن کمیشن کا رول. ٹھیک, تو پہلی بات اس نے رول کو توڑا, دوسری بات اس نے اسلحے کی نمائش کی, تیسری بات اس نے تشدد کیا, اور چوتھی جس نے فائرنگ کی کھلے عام, جہاں پر پولیس میڈیا سارے کھڑے ہوئے تھے. یہ میں نہیں کہتا, یہ میڈیا کہتی ہے, یہ جیو کہتا ہے, یہ AR وائی کہتی ہے, یہ بول کہتا ہے, ان کے کورسپونڈنٹس کہتے ہیں, میرے پاس ان کی ریکارڈنگز ہیں فائرنگ ہوتے ہوئے. تو سندھ حکومت اگر یہ چھوڑ دے گی تو اگلی الیکشن میں صرف مار دھاڑ ہوگی, لاشیں پڑی ہوں گی, خون پڑا ہوگا, اگر ہم ایکشن نہیں لیں گے. چاہے پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا ان کے اوپر ایکشن لینا بہت ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلی الیکشنز پیسفل ہوں. تو یہ چیز ہم نے سوچ سمجھ کے یہ چیز چھوڑ دی تھی, پر جب الیکشن کمیشن نے ہمیں حکم کیا, پولیس کو لیٹر گیا, سپرنٹ پولیس کو اس کو اٹھا کے اور باندھ کر ٹیک ہم آؤٹ آف دی کانسٹیٹوئنسی, اس کے بعد ہم اس کو اٹھا کے لے کے گئے تھے, اور اس کے بعد بھی وہی طریقہ کار, پولیس والوں سے بدتمیزی, گالم گلوچ. تو ایک ریٹ جو ہے حکومت کی وہ قائم رہنی چاہیے. کتنے اور اراکین ہیں. ٹھیک ہے, یہ تالپور صاحب یہ آپ نے بہت زبردست بات کہی. اسٹیٹ میں جو ہے جو گورنمنٹ ہے اس کی ریٹ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور یہ جو قائد حزب اختلاف کا انسیڈنٹ تھا وہ اس نے ہمیں کلیئرٹی سے بتایا کہ جہاں پہ پیپلز پارٹی اگر اپنا رائٹ یا اپنی ڈیوٹیز کو ایکسرسائز کرنا جانتی ہے تو وہ کر سکتی ہے. پھر آخر کیوں ہم فیلئر دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن میں, پھر ہم کیوں فیلئر دیکھ رہے ہیں ہیلتھ میں, اور اگر ہم پرائس کنٹرول اتھارٹی کی بات کر لیں وہاں پہ بھی ہم فیلئر کیوں دیکھ رہے ہیں جب آپ کی ریٹ قائم ہے. وہ کوئی کسی نارمل بندے کو کی بات نہیں ہو رہی. قائد حزب اختلاف کو آپ لوگوں نے اسی وقت اسی جگہ سے اریسٹ کروا لیا, اور وہ جو ہے FIR بھی ان کے اوپر ایک ایڈیشنل لاج ہو گئی. جب آپ لوگ جانتے ہیں اپنے ڈیوٹیز کو ایکسرسائز کرنا, تو پھر آپ لوگ باقی کے ڈومینز میں کیوں نہیں کر پاتے ایز پر دی 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ؟ آپ مجھے کون سی چیز بتا دیں جس میں ہم ایکسل نہیں کر رہے. آج اگر آپ کمپیئر ہیلتھ میں جو ہے سیٹسفیکٹری ہم معاملات نہیں دیکھ رہے. سر ایجوکیشن میں ہمارے سیٹسفیکٹری معاملات نہیں ہیں, پرائس کنٹرول اتھارٹی میں نہیں ہے. معاف کیجیے گا, میں آپ سے ڈس ایگری نہیں پر ٹوٹلی ڈس ایگری کروں گا. آپ ذرا چلیں میرے ساتھ, NICVD چلیں آپ میرے ساتھ, چائلڈ ہیلتھ کیئر میں چلیں آپ میرے ساتھ, آپ چل کے دیکھیں جناب میں کس طرح. سر آئی وڈ لو کہ ہم ذرا انٹیریئر سندھ کی روڈز بھی دیکھ لیتے ہیں, وہاں پہ اسکولنگ کی سچویشن بھی دیکھ لیتے ہیں, اور باقی کی سچویشن. پورے صرف کراچی کی بات نہیں کر رہی سر, میں پورے سندھ کی بات کر رہی ہوں. میں NICVD پورے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں NICVD ہے, مفت علاج ہو رہا ہے, لوگ دعائیں دے رہے ہیں علاج کرا کے, مفت علاج کرا کے, اور انہیں دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم ہر الیکشن 10,000 والی 50,000 پہ جیت رہے ہیں. سر آر یو سیٹسفائیڈ سندھ کی حالات سے؟ آر یو سیٹسفائیڈ؟ ہر چیز پرفیکٹ ہے سندھ میں؟ نہیں, میں ہر چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گا. بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جس میں ہمیں اور محنت کرنی پڑے گی, اور ضرورت ہے ہمیں کام کرنے کی, انویسٹمنٹ کرنے کی. پر ہیلتھ کی جہاں تک بات کرتے ہیں, آئی ایم ٹوٹلی فلی سیٹسفائیڈ. اینڈ سر واٹ اباؤٹ دی ایجوکیشن؟ سر واٹ اباؤٹ دی ایجوکیشن ڈومین؟ واٹ اباؤٹ دا ایجوکیشن؟ ایجوکیشن میں بہت بہتری آئی ہے. ایجوکیشن میں ہمارے پاس ٹیچر بھی نہیں تھی. یہ پیپلز پارٹی کا دور حکومت آیا کہ ہزاروں ٹیچرز ہم نے آ کے لا کے اور سکولز کو کھلوایا,
اور ہیلتھ میں اپنے ایجوکیشن میں اور بھی بہتری آنی چاہیے. ہم نے نیا پروگرام بنایا جس میں ہم چاہتے ہیں ہر اسکول کے اندر خاص طور جو بچیوں کا. ٹھیک ہے سر ذرا کوئکلی وائنڈ اپ کر دیجیے گا, وقت ختم ہو رہا ہے. کوئکلی ون لائن ایڈ کر دیجیے, کوئی کچھ بھی ون لائنر. I am not saying that we have done 100% what we had to do, but there is a lot we have done, and of course there is a lot we can do and we will do. پر کم سے کم ہوش کے نوکن پکڑے وفاق, وہ دیکھے کہ ہمارے پیسے کیوں روک رہے ہیں, سندھ کے حقوق اسے کیوں نہیں مل رہے ہیں, ہمارا جو ڈیو شیئر ہے کیوں روکا جا رہا ہے, کیوں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ نہ کریں, اور وہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ سندھ کے صوبے میں کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جب تک وفاق سچا نہیں ہوگا, جو ہمیں ڈیزرو وانٹڈ ریزلٹس ہیں وہ نہیں آئیں گے. پر ہم اپنے طور پہ جو کام کر رہے ہیں, کر کے دکھا رہے ہیں, اگر وہ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے جائیں گے. انشاءاللہ ترقی ہوگی, ہر شہر کی ہوگی, ٹھیک ہے. ہر جگہ. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آپ نے پارٹی سے ہمیں جوائن کیا. تیمور تالپور صاحب ون لائن دے دے کوئکلی, ختم ہو رہا ہے میرا وقت. جی بات یہ ہے کہ NICVD کو اگر ہم اسٹینڈرڈ بنا لیں تو اس سے کوئی ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو پوری پروموشن نہیں ملتی. آپ یہ دیکھیں کہ گاؤں دیہات میں جا کے ذرا گاؤں دیہات میں دیکھیں نا, وہاں پہ کیا پوزیشن ہے. وہاں پر کلینکس میں جو ہے نا وہ نہ ڈاکٹرز ہیں نہ نرسز ہیں, نہ تعلیم کا تو میں تالپور صاحب سے فل اختلاف کروں گا کہ تعلیم میں تو بالکل کام ہی نہیں کیا گیا. بالکل اسکولوں کی حالت دیکھ لیں, ہاسپٹلس کی حالت دیکھ لیں, بالکل 18ویں ترمیم ٹھیک سے ایکسرسائز نہیں ہو رہی, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ طاہر رضوی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج کے لیے کنکلوڈ کرتے چلیں گے کہ 18ویں ترمیم کو اگر ہر صوبہ صرف اور صرف سندھ نہیں, ہر صوبہ ٹھیک سے ایکسرسائز کرے تو پاکستان جو ہے ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.